اور دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک اینول رپورٹ سبمٹ کرتا ہے کانگریس کو انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے نام سے، جو کہ بیسیکلی 1998 میں انہوں نے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ایکٹ بنایا تھا، اور یہ پوری دنیا کے جو ملک ہیں، ایکٹرز ہیں، اسٹیٹس ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں وائلیٹ کرتے ہیں ریلیجس فریڈم کو اور اس طرح کی چیزوں کو، ان کے جو ہے وہ انڈیکسنگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اب امریکہ جو ہے اس نے ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستان، چین کو اور کچھ اور ممالک ہیں جس میں ایران، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان، جسے آپ کہہ لیں کیوبا، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کے جو ملک ہیں ان کو جناب انہوں نے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن ہے بیسیکلی آپ ظاہری بات ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کی وہ فائنل اپروول دیتے ہیں، اور رشیا بھی جس میں ہے، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ لیکن انڈیا کے خلاف انہوں نے اس کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن ڈالا لیکن نکال لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس دفعہ کی جو ہے وہ انہوں نے نکال لیا اسے، آگے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کو یہ جو امریکہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے، یہ بیسیکلی پرائمرلی جو ایک بائی پارٹیزن باڈی ہے جس کو دونوں جو کانگریس کے دونوں جو ریپبلکن ڈیموکریٹ سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے انڈیا کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن ڈالا۔ لیکن ابھی جو حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے اس کو یہ 2 دسمبر کو ایک رپورٹ آئی ہے جو ابھی آپ سمجھ لیں کل شاید، تو انہوں نے اس میں اس انڈیا کو اس سے باہر رکھا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ پاکستان جو ہے اس کو نہ تو وہ سمجھ لیں فرق پڑتا ہے، ایک بات، نہ امریکنز کو بس فرق پڑتا ہے، بس ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر تلوار لٹکا دو، جب آپ کا دل کرے گا آپ اس کو ہلانا شروع کر دو اور کہو جناب آپ کا تو یہ ریلیجس فریڈم کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، سو رپورٹوں میں ڈال دیتے ہیں امریکنز، لیکن لارجلی کوئی اس طرح کی چیز وہ نہیں کرتے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کی جو اگریسو فارن پالیسی ہے وہ کام آ گئی، اور وہ کام اس طرح آئی کہ انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ میجورٹیرین اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ہندو میجورٹیرین گورنمنٹ ہے، اور لیکن جسے آپ کہہ لیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب انڈیا کو انہوں نے ڈالا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آئی تھنک ان لوگوں کو ویزے دینے بند کر دیے، اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے بتایا کہ ہم ان لوگوں کو آنے نہیں دے رہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں پہ ایشو نہیں ہے ہندو کا، مسلم کا، سکھس کا، مائنورٹیز کا، دلتس کا، کرسچنس کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن انڈیا کی جو اگریسو ڈپلومیسی ہے، انہوں نے کہا جی ایک طرف آپ ہمیں اپنا الائے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز میں بھی ڈال دیتے ہیں، تو ہمارا یہ جو کانفیڈنس ہے اس کو وہ جو ہے نا وہ شیک کرتی ہے یہ چیز۔ سو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کی یہ جو اگریسو فارن پالیسی ہے اور یہ جو اگریسو بیہیویئر اینڈ پوسچر ہے، اس کو سم ہاؤ جسے کہتے ہیں نا کہ امریکنز ہیو ریئلائزڈ کہ آپ انڈیا کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے اور باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ میرا نہیں خیال ساری بات ہے سعودی عرب کو کوئی ایشو پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کی محمد بن سلمان سے کہ آپ جو تیل کی پروڈکشن انہینس کریں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں آل دیٹ، تو ان کو محمد بن سلمان تو وہ اس سے نکل گئے تھے، وہ جو خشوگی والا واقعہ تھا، اور بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ریسنٹلی محمد بن سلمان کو جو ہے وہ ویو آف بھی دے دیا، انہوں نے کہا ہمارا نہیں خیال کہ جو ہے وہ انوالو ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سی آئی اے وغیرہ جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، دے ہیڈ اے ڈفرنٹ ویو آن دیٹ۔ سو یہاں پہ آ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل ٹول استعمال کرتی ہے امریکن گورنمنٹ، ہیومن رائٹس، ریلیجس فریڈم، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بہت امپورٹنٹ بن جاتے ہیں اگر آپ امریکہ کے پارٹنر نہیں ہیں، آپ اتحادی نہیں ہیں۔ اگر آپ امریکہ کے پارٹنر ہیں، آپ امریکہ کے اتحادی ہیں، تو یہ جو ہے وہ چھوٹے ایشوز بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب انڈیا کے اندر ظاہری بات ہے ایک ان کا ایک اپنا سٹائل ہے پالیٹکس کا، نریندر مودی کا، وہ ایک طرف مذہب کا استعمال کر رہے ہیں فار ہز پالیٹکس، بٹ ایک طرف ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، سو وہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف ایک مذہبی حکومت اسٹیبلش کرنے کی بات کریں، جس طرح ہمارے عمران خان صاحب جو تھے وہ صرف کہہ رہے تھے بس اللہ کے رسول اور قرآن کا نام لو، ڈیولپمنٹ نہ کرو،
کوئی ترقی نہیں کرنی، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی جس سے ملک کو فائدہ ہو. اپنی سیاست کو ضرور فائدہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک کو فائدہ ہو. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو بھی عمران خان نے کیا وہ مذہبی کھاتے میں تو پڑ گیا، لیکن ڈیولپمنٹ نہیں تھی. آن دی ادر ہینڈ، ٹھیک ہے جی، جسے اب یہ کہہ لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا میں انہوں نے مذہب کا استعمال ضرور کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم 80% لوگ جو ہیں انڈیا کے اندر مسلمان ہندو ہیں، تو دے ہیو اے رائٹ. اور بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر 80% لوگ اگر ہندو ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو لیو دا وے دے وانٹ ٹو لیو، دے شوڈ بی گیون اے رائٹ. اگر ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں بھائی 97% لوگ مسلمان ہیں اور یہ 97% لوگ اس طرح رہنا چاہتے ہیں جس طرح مسلمان رہنا چاہتے ہیں، تو دے شوڈ بی الاؤڈ. دس از اے ڈیموکریسی. سو ہم لیکن ظاہری بات ہے ہم وہ ساری ڈبل گیم کرتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں. لیکن ہاں اس میں ایک چیز ہے، اگر ہم لوگ 97% مسلمان ہو کے 3% جو نان مسلم ہیں ان سے زیادتی کریں تو دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح انڈیا کے اندر اگر 80% ہندو ہوں، میجورٹی ہوں، they have a right to establish the government whatever they want to do. بٹ اگر وہ 20% جو ہیں they are persecuted, that is equally wrong. سو یہ میں چیز سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جسے یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اور اس کا سارا کوشچن مارک لگا دیا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر جے شنکر امریکہ کو کہتا ہے آپ ہمارے 2+2 کے دادی ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوڈ میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ I2U2 میں ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ کدھر کدھر نہیں ہیں، اور آپ پھر ہمارے ہیومن رائٹس کی بات میں کرتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو 2+2 انڈیا امریکہ کے اور باقی ممالک کے ہو رہے ہیں، اس میں ہیومن رائٹس ایشو انڈیا کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بیکاز ایک طرف جو سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز انڈیا میں ہو رہی ہیں، کشمیر میں ہو رہی ہیں، اور اسٹل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جو کشمیر ہے از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. لیکن وین اٹ کمز ٹو اس طرح کی چیزوں میں باقی چھوٹی موٹی، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے بڑے پیمانے کی چیزوں کو سمجھنا. امریکنس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ پاکستان، چین، سعودی عرب، میانمار، ادھر ادھر جو ملک ہیں ان کو تو آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب چین اور امریکہ کے کیا تعلقات کو خراب ہو گئے ہیں؟ اس سے جو خراب ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے تو خراب نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جناب. وہ اب چائنیز نے بھی اسرٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ بھی تو انڈیا امریکہ کے اندر افریقنس کس طرح زندگی گزارے ہیں، بلیک لائفز میٹر جیسی موومنٹ چل رہی ہیں، تو کیا وہاں پہ کون سا ایسا جو ہے وہ آزادی ہے؟ آپ کو ہیو اینڈ ہیو ناٹس ہیں وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے جناب. سو میرا خیال ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈینز نے تو پریشرائز کر لیا ہے امریکنس کو کہ آپ جو ہے ان چیزوں سے دور رہیں، ہماری ان چیزوں کو مائکرو مینجمنٹ نہ کریں. یہ ہمیں پرابلم کرتا ہے. اور جتنی اس وقت امریکنس کو انڈیا کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے یہ جو ہے یہ ایشو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے یار، اس کو جسے آپ کہتے ہیں نا نکال دیں. ٹھیک ہے جناب. اب یہ دیکھیں کہ انڈیا کیونکہ ایمرجنگ کی الائے ہے چائنا کے اگینسٹ، تو اس کو ریموو کر دیا. اگر پاکستان ہوتا، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو تو اللہ کے حکم سے، جب ہم بڑے اسٹرانگ کی پارٹنر بھی تھے امریکہ کے ادھر، تو ادھر تب بھی ہمیں نہیں نکالا گیا تھا. ہم تو اب، اور ظاہر بات ہے ہم بھی تھک اسکن ہو گئے ہیں، ہم بھی اپنی مائنورٹیز کے ساتھ جو کرتے ہیں، جس طرح کے مائنورٹیز کی کنڈیشن پاکستان میں ہے، جس طرح آئے روز ان کو جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ چرچ کو آگ لگا دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ مندر کو، گردوارے کو آگ لگا دیتا ہے، کسی کی مسجد بھی گرا دے. ہم خود لوگ اپنے جو مسلمان ہیں وہ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اوپر بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، سنی نماز پڑھیں، دیوبند نماز پڑھیں، اہل حدیث نماز پڑھیں تو بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. فریڈم تو ہمیں بھی کوئی نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ، لیکن نام کی فریڈم ہے. اب پاکستان تو ہم نے بنا لیا کہ جی وہاں جائیں گے اور اپنی مرضی سے اپنا مذہب پریکٹس کریں گے. اب آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندوقیں بنی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ظاہری بات ہے کافر کہتے ہیں. ہمارا جو اسٹرکچر ہے یہاں پہ پاکستان میں وہ یہی ہے کہ جناب آپ جب کافر کہیں گے تو تبھی آپ اچھے مسلمان بنتے ہیں. آپ کسی کو اس کی اچھی عادات، اس کے اچھے انداز، اس کے اچھے ہیومن انسان بننے سے آپ اس چیز کو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق پڑتا ہے جب ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو زیادہ گندا مسلمان کہیں گے، تو تب جا کے ہمیں فرق پڑے گا. بھائی یہ ہاں یہ چیزیں تو جو جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے دے ویری ویری سگنیفیکینٹ ہو جاتی ہیں. ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس آپس میں نفرت زیادہ پھیلائی جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف.
اور جسے آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں زیادہ دی جاتی ہیں. ہمیں تو بھول جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم نے وہاں سے آزادی سے رہنا ہے. آزادی تو کوئی نہیں ہے. آج جتنے ہم نے پاکستان میں مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹا ہے، جتنا مسلمان نے مسلمان کو مارا ہے، جتنا مسلمان نے مسلمان کو جو ہے وہ ایک جان لی ہے، اتنی تو کسی نے جان لیا. ہمیں باہر سے تو ہمیں کوئی ہندوز نے تو آ کے نہیں مارا، نہ ہمیں سکھوں نے مارا. لیکن کیونکہ مسلمان کو مارا ہے تو اچھا ہے. لیکن اگر سکھ ہندو نے اگر کسی مسلمان کو مارا تو کہیں گے لو جی دیکھو جی تو اسلام نو خطرہ پایا گیا. سو ہم یہ وہ لیکن ظاہری بات ہے یہ بات نہیں کی جا سکتی. اگر آپ بات کریں تو آپ کو پھر اس بات کے اوپر جواب بھی دینا پڑتا ہے. وہ پھر رائٹ ونگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اٹھ کھڑتے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اب پاکستان نے اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہے آسیہ مسیح ہوتی تھی، اس کا کیس تھا. میں کل اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. ایک چینل ہے ہمارے آن ویب چینل ہے یوٹیوب پہ نیا دور، وہاں پہ ایک جرنلسٹ ایلیا زہرا ان کا انٹرویو کر رہی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے باپ کو نہیں مل سکی جب ان کو نکالا گیا وہاں سے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا بیکاز آف ہر جو فارمر گورنر سلمان تسیر کو گولی مار دی گئی تھی، اور اس کو پھر کینیڈین گورنمنٹ نے اور فرینچ نے اور پتہ نہیں ویسٹ نے سب نے اس کو اٹھایا وہاں سے اور اس کے کیس معاف کرائے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ جھوٹے کیس اس کے اوپر بنائے گئے تھے. اور پھر اس کے اوپر ایک پوری کی پوری ایک موومنٹ جو ہے پاکستان میں ٹی ایل پی کے نام سے جو کھڑی ہوگی، جس نے پھر آگے سے ایک نئی ریڈیکلائزیشن اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیڈ پیپل جو اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ آ کے ان کی بات کریں. ٹھیک ہے جناب، جو سڑکوں پہ آ کے ان کی بات کریں. پہلے یہ ایم کیو ایم کا سہارا لیتے رہے، پہلے اور سیاسی جماعتوں کا سہارا لیتے رہے، لیکن اب وہ ساری پٹ چکے ہیں. عمران خان کا بھی اسی طرح سہارا لیا 2014 میں، پھر مذہبی جماعتوں کا بھی سہارا لیتے رہے، حافظ سعید لوگوں کا بھی سہارا لیتے رہے، پھر یہ ٹی ایل پی کا بھی لے لیا. اب جب سارے بات جو استعمال ہو گئے ہیں اب کوئی بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، تو اب ظاہری بات ہے دیٹ از وائی دے آر ان ٹربل ایز ویل بیکاز عمران خان ان کے اگینسٹ وہ نکل رہا ہے. سو یہ جو مذہبی فریڈم ہے وہ تو ہمارے وہ کہیں سے بھی پاس سے بھی نہیں گزری. یہ صرف کارٹلز بنے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اور اس کی وجہ سے وہ پھر ہوتا ہے. اب مذہبی یہ جو گروپ ہیں اتنی طاقتور ہیں کہ جب حکومت نے پاکستانی حکومت نے بات کرنی ہوتی ہے افغان طالبان کے ساتھ یا ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو ہم لوگ اپنے مولوی بھیجتے ہیں، سرکار بات ہی نہیں کرتی. اس طرح کا ہم نے ہماری جو پاور ہے وہ آؤٹ سورس ہو چکی ہے مولویوں کو، کہ اس کی جو اصل چیز ہے وہ تو ہے ہی ان کے پاس، طالبان کے مولویوں کے پاس ہے. اور وہ ہمارے جو ریلیجیسلی موٹیویٹیڈ جو گروپ ہیں، اور گورنمنٹ نے ان کو وہ پاور ڈیزگنیٹ کی ہوئی ہے بیکاز وہ ایک سائزیبل سیکشن آف سوسائٹی کے اوپر وہ انفلوئنس رکھتے ہیں. لیکن آن دا کنٹریری اگر آپ انڈیا میں دیکھیں، وہاں پہ اسٹیٹ نے اپنی منوپلی رکھی ہوئی ہے. اسٹیٹ نے کبھی کسی کو جو ہے نا کسی کو بھیجا نہیں ہے کہ آپ جا کے جناب کسی مندر یا گردوارے کے شخص کو بھیجا کہ آپ جا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر سے ڈائلاگ کریں. دا اسٹیٹ ہیز اے کمپلیٹ منوپلی اوور دی سسٹم. ہم نے اپنی جو منوپلی ہے کنٹرول ہے وہ ڈیزنگ آگے فارورڈ کرتا ہے جناب. پیر صاحب کو پاور دے دی ہوئی ہے، مولوی صاحب کو پاور دے دی ہوئی ہے کہ وہ جا کے دہشت گردوں سے بات کریں، بیکاز یا تو دہشت گرد ان کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں یا دہشت گردوں نے وہ ان سے آئیڈیالوجیکل سپورٹ لی ہوئی ہے. تو اب یہی ان سے بات کریں گے تو شاید ان کو سمجھ نہیں آئے، کیونکہ ہمارا ڈنڈے سے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو. سو دیز آر چیلنجز. تو اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے تو اگریسو ڈپلومیسی نکالی بیکاز انڈیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں چائنا کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے اس ریلیجیس فریڈم میں. یہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ دیر از اے کمپلیٹ ریلیجیس فریڈم ان انڈیا. لیکن واٹ جے شنکر ہیز ڈن، انہوں نے ایک اگریسو فارن پالیسی لی ہے، اور میرا خیال ہے امریکنس کو سمجھ آ گئی کہ پائے نے انہوں دے نال جڑا ہے ڈفرنٹ ٹریٹ کرنا پے گا. انہوں دے نال ایکو سوٹی دے نال سارے نو نہیں ہانگ سکتے. So I think this is what has happened. Anyhow, this is very interesting. اس کو بھی اسٹڈی کیا جانا چاہیے. And I will speak with someone on this کہ جے شنکر نے کیا جو ہے وہ جادو چلایا سیکٹری آف اسٹیٹ اینٹی بلنکن پہ، that they have to change the entire جو ان کا نام جو ہے وہ نکل آیا، اور چین اور باقی ملک جو وہی پڑے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ.